جی ناظرین، وائس آف ریئلٹر میں خوش آمدید. اور ناظرین، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک تربیت یافتہ ریئلٹر جو ہے وہ پاکستان کے وسیع تر مفادات میں اچھا کام کر سکتا ہے اور پاکستان کی ترقی کا ضامن ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ریئلٹرز کی تربیت کے لیے سیشن کا آغاز کیا ہے اپنے چینل وائس آف ریئلٹر میں. اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ایم رحمان صاحب. ایم رحمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. اس سیشن میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایگریمنٹ پہ، جو کہ لازمی جزو ہے جب بھی کبھی کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے. معاہدہ نامہ یا ایگریمنٹ ہمارے کام کی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے کام سے، تو ان کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور بیسیکلی ہوتا کیا ہے ایک ایگریمنٹ؟ دیکھیں، ریئل اسٹیٹ اور ایگریمنٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جب بھی ہم کوئی ریئل اسٹیٹ کی سیل پرچیز کرتے ہیں، جب بھی کوئی ڈیل ہماری فائنل مراحل میں طے پا جاتی ہے، اس کی ویریفیکیشن کے بعد اگلا مرحلہ ایگریمنٹ کا آتا ہے. تو ایگریمنٹ ایک ریئلٹر کے لیے، جو بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سروسز پرووائڈر ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اور وہ اپنے کلائنٹ کی پروٹیکشن، اپنے رائٹس کی پروٹیکشن اس ایگریمنٹ میں کر سکتا ہے. جب بھی ہم کوئی ریئل اسٹیٹ کی ڈیل کرتے ہیں تو اس میں جو فرسٹ انیشیل ایگریمنٹ ہوتا ہے اسے ہم پارٹ پیمنٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں. پارٹ پیمنٹ ایگریمنٹ میں سب سے پہلے تو جو تفصیلات دی جاتی ہیں، اس تفصیلات دینے سے پہلے میں آپ کو کچھ اس کا نالج دینا چاہوں کہ پاکستان میں جو ہمارا کنٹریکٹ ایکٹ ہے 1872، اس میں ایگریمنٹ کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے. اور اس ڈیفینیشن میں جو بیان کیا گیا ہے، ایوری پرومس اور سیٹ آف پرومسز جس میں کنسیڈریشن، بدلہ، لین دین انوالو ہو، اس کو ہم ایگریمنٹ کہتے ہیں. مالی لین دین، جی، مالی لین دین انوالو ہو، اس کو ہم ایگریمنٹ کہتے ہیں. اور یہ ہمیشہ لافل ہونا چاہیے. لافل مین جس میں لیگل اوبلیگیشنز، قانونی ذمہ داریاں جو پوری کرتا ہو، وہی لیگل ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. اور ویسے ہر کنٹریکٹ ایک ایگریمنٹ ہے. ایوری کنٹریکٹ از این ایگریمنٹ. اور ایگریمنٹ از اے پرومس. اور ان میں جو کنسیڈریشن ہے وہ لین دین ہے، آپس کا لین دین. تو ہمارے ریئلٹرز کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں ہم جو ویلڈ ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ کی بھی یا کانٹریکٹس کی 3 ٹائپس ہیں، جس میں ہم ایک کہتے ہیں ویلڈ ایگریمنٹ، ایک وائڈ ایگریمنٹ، ایک وائڈیبل ایگریمنٹ. ابھی ہم آج جو بات کریں گے صرف ویلڈ ایگریمنٹ کے اوپر کریں گے یا ویلڈ کانٹریکٹ کے اوپر کریں گے، جس میں لیگل اوبلیگیشنز موجود ہیں. اور ویلڈ کا مطلب ہے جو ایکسیپٹیبل ہے، جو اداروں میں بھی ایکسیپٹیبل ہے، کورٹ آف لا میں بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور ہمارے جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو اس میں بیسیکلی جیسے میں آپ کو یہ کاپی دکھانا چاہوں تو اس میں سب سے پہلے تو ہم اس ایگریمنٹ میں ذکر کرتے ہیں، جس دن یہ ایگریمنٹ ہو اس کا باقاعدہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں دن یہ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد اس میں سب سے پہلے سیلر کی تفصیل آتی ہے کہ سیلر کا نام، اس کی بلدیت، اس کا ایڈریس اور اس کا CNAC نمبر ایز اے فرسٹ پارٹی لکھا جاتا ہے.
اس کے بعد سیکنڈ پارٹی جو پرچیزر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا بھی نام، اس کی ولدیت، اس کا ایڈریس، اس کا سی این اے سی کی کاپی، سی این اے سی لکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد آتی ہے پراپرٹی کی تفصیل، جس میں ہم جس بھی جیسے کسی فلیٹ کا ہم سیل پرچیز کرتے ہیں، یا کسی پلاٹ کی کرتے ہیں، یا کسی کمرشل جگہ کی کرتے ہیں، اس کی تفصیل آ جاتی ہے. اس کے بعد کہ جی یہ پراپرٹی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، اگر وہ فلیٹ ہے تو کتنے اسکوائر فٹ کا ہے، اگر بڑی زمین ہے تو وہ ایکڑوں میں ہے. اس کے بعد پھر جو چوتھی چیز آتی ہے وہ اس کی کنسیڈریشن آتی ہے، بدلہ جسے ہم کہتے ہیں، پرائس. جو پرائس آپ کی طے کی جاتی ہے وہ پرائس اس کو مینشن کر دی جاتی ہے. اس کے اوپر پرائس مینشن کرنے کے بعد پھر جو پانچویں چیز آتی ہے اس میں آپ کی جو آپ نے پارٹ پیمنٹ کی ہے، جیسے کہ ایک آپ نے کوئی پلاٹ خریدا 10 لاکھ روپے کا، اور اس کی آپ نے ایڈوانس منی کی 10%، تو اس کو ہم پارٹ پیمنٹ کہتے ہیں. تو اس پرائس کی جو ہے وہ اماؤنٹ اس ایگریمنٹ میں درج کر دی جاتی ہے. اور اگر وہ کیش میں دی جائے تو اس میں ہم کیش کا ذکر کرتے ہیں اس ایگریمنٹ میں. اگر وہ چیک کی صورت میں ہو تو پھر ہم چیک کی تفصیل لکھتے ہیں، یا اگر پے آرڈر کی صورت میں ہو تو پھر ہم پے آرڈر کی اس میں تفصیل لکھتے ہیں. یہ لکھنے کے بعد پھر جو بیلنس اماؤنٹ رہ جاتی ہے، اس کے لیے پھر ہم ایک ٹائم لیمٹ فکس کرتے ہیں کہ جی یہ آپ نے آج پار پیمنٹ کی ہے تو آپ اس کی جو بیلنس پیمنٹ ہے، جس کو ہم فل اینڈ فائنل کے ایگریمنٹ کے وقت ہم اس کو کرتے ہیں، یا ٹرانسفر کے ٹائم پہ اس کو دی جاتی ہے، تو وہ اس فائنل ڈیٹ کا ذکر کیا جاتا ہے اس پارٹ پیمنٹ ایگریمنٹ کے بعد. اچھا، اس ذکر کرنے کے بعد پھر آگے آ جاتا ہے موڈ آف پیمنٹ کے بعد اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ یہ جو ہم نے آپس کے دو پارٹیز کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا طے ہوئی ہیں. اس ٹرم اینڈ کنڈیشن میں جو بھی سیلر اور پرچیزر کے درمیان جو کنڈیشنز طے ہو جائیں، ان کنڈیشنز کو اس ٹرم اینڈ کنڈیشنز میں پورے ایگریمنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے. اچھا، یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ہم جیسے آگے مزید اس میں جائیں گے تو یہ ہم ٹرم اینڈ کنڈیشن بیان کریں گے کہ ایک ریئل اسٹیٹ سروسز پرووائڈر کو اپنے کلائنٹ کے تحفظ کے لیے، اس کی سیفٹی کے لیے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو دیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اور اپنے رائٹس کی پروٹیکشن بھی کس طرح وہ کر سکتا ہے. جیسے اس کا کمیشن کا خاص کر ایشو ہم نے دیکھا ہے اکثر آتا ہے، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور اس تربیتی سیشن کا بیسک مقصد بھی یہی ہے. اچھا، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے بعد جو ٹرم اینڈ کنڈیشن دونوں پارٹیز کے درمیان طے ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر ہم لاسٹ کے اوپر ایک ریسپٹ اس ایگریمنٹ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، جو کہ ایگریمنٹ کا حصہ ہوتی ہے. اور اس ریسپٹ میں بھی ہم جو پیمنٹ اس کو دی جاتی ہے اس کی باقاعدہ ریسیونگ دے جاتی ہیں، اور اس میں گورنمنٹ کا جو اسٹیمپس جو ریونیو کی ہیں وہ اس ریسپٹ کے ساتھ لگا کے اس کے اوپر ہم جس کو پیمنٹ کی جاتی ہے اس سے ہم وہاں سائن لیتے ہیں. پارٹ پیمنٹ جو بھی اس کو کی جاتی ہے اس کے سائن لیے جاتے ہیں، اور ایگریمنٹ کے ہر پیپر کے اوپر سیلر اور پرچیزر کا باقاعدہ سائن لیا جاتا ہے. اور ساتھ جو ویلڈ ایگریمنٹ ہے جس کو کورٹ بھی ایکسیپٹ کرتی ہے، وہ اس میں 2 وٹنسز کا ہونا بہت ضروری ہے. جو ہمارا اسلامک لا ہے اس کے مطابق 2 وٹنسز سے مراد 2 مرد وٹنسز، یعنی کہ وٹنس ہمیشہ 2 مرد ہونے چاہیے، یا پھر 1 مرد یا 2 عورتیں. 1 مرد یا 2 عورتیں، یا پھر کچھ فقہ اس کو مانتے ہیں، کچھ فقہ نہیں مانتے. جیسے کہ 2 عورتوں کا ذکر کر دیا گیا تو ایگریمنٹ میں 4 عورتوں کا سائن، اگر آپ کے پاس مرد اویلیبل نہیں ہے تو 4 عورتوں کا سائن ہونا چاہیے. یعنی کہ اسلامک فقہ میں جو ہم ذکر کرتے ہیں 2 عورتوں کی جو گواہی ہے وہ 1 مرد کے برابر ہے. یہ میں سول لاز کی بات کر رہا ہوں، جو ایگریمنٹ، کیونکہ ہمارا
ایگریمنٹ کا جو تعلق ہے وہ سول لا سے ہے. کرمنل لا کی اوبلیگیشنز کچھ اور ہیں، اور اس میں ان کی گواہی اس کے سائنے لیے جاتے ہیں، اور جو گواہ گان ہیں ان کی بھی سی این اے سی کی کاپی ساتھ اس ایگریمنٹ کے ساتھ نتھی کر دی جاتی ہے. سیلر پرچیزر کی سی این اے سی کی کاپی بھی اس ایگریمنٹ کے ساتھ نتھی کر دی جاتی ہے. اور یہ جو ایگریمنٹ ہے وہ اس کے اوپر اسٹیمپ پیپرز لگتے ہیں. اسٹیمپ پیپرز جو ویلڈ سے مراد جو گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف سندھ نے ایک لیگل ایگریمنٹ کے لیے جو ڈیوٹی وہ لیتی ہے، جس اسٹیمپ پیپر کے اوپر یہ ایگریمنٹ کی تحریر لکھی جاتی ہے، جس میں ٹرم اینڈ کنڈیشنز لکھی جاتی ہیں. جیسا کہ آج کل 500 روپیز کا اسٹیمپ پیپر اگر ہوگا تو اس کو ہم ویلڈ ایگریمنٹ کریں گے. اگر اس کی ویلیو 500 سے نیچے ہوگی تو وہ ویلڈ ایگریمنٹ نہیں کہلائے گا، اور اس کو پھر کورٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی جب تک کہ آپ اس ڈیوٹی کو مکمل نہ کریں. تو یہ بیسک جو چیزیں ہیں یہ ایک ریئلٹر کے لیے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس پر عمل درآمد کرنا بھی ضروری ہے کہ جب بھی آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آئیں تو آپ کو ایگریمنٹ کا خصوصی طور پر علم ہونا چاہیے. اور اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان میں تمام ریئلٹرز کو ان تربیتی سیشنز کے ذریعے ان کو ایجوکیشن دیں. اگر ایز اے ریئل اسٹیٹ سروسز پرووائڈر وہ اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے. اچھا، اب آ گئی ایگریمنٹ میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. ایسینشیلز آف اے ایگریمنٹ یا ایسینشیلز آف اے کانٹریکٹ، جو ضروری چیزیں اس میں آپ نے کیا دیکھنی ہے. اچھا، جو کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ ہے اس کی جو سب سے پہلا جو ایسینشیل ہے اس کا وہ ہے ایکسیپٹنس، وہ ہے پرپوزل اینڈ ایکسیپٹنس. جیسے کہ آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، آپ نے وہ سیل آؤٹ کے لیے لگائی، اور اس پراپرٹی میں جو آپ نے سیل کے لیے لگائی، سیکنڈ پارٹی جو پرچیزر ہے اس نے آپ کی پرپوزل ایکسیپٹ کی، تو یہ ایک پرومس بن گیا دونوں پارٹیز کے درمیان، معاہدہ ہو گیا، ایک معاہدہ ہو گیا دونوں پارٹیز کے درمیان. ایک پرومس بن گیا کہ آپ نے پرپوزل دی، سیکنڈ پارٹی نے ایکسیپٹ کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں پرپوزل اینڈ ایکسیپٹنس. پھر یہ ایک پرومس بنتا ہے، اور اسی پرومس سے آگے ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے. ایگریمنٹ اسی کے بعد وجود میں آتا ہے. تو یہ فرسٹ ایسینشیل ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کنسیڈریشن، بدلہ. آپ نے جب یہ پراپرٹی سیل کے لیے لگائی، اس کی آپ نے قیمت جو پرچیزر سے طلب کی یا جو آپ نے پرائس دیا، آپ نے کہا یہ میں پراپرٹی 10 لاکھ روپے میں بیچنا چاہتا ہوں، تو یہ کنسیڈریشن ہے کہ آپ یہ پراپرٹی 10 لاکھ کے عوض بیچ رہے ہیں. اور اس قیمت کا ہونا ایک ویلڈ ایگریمنٹ کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد آ گئی آپ کی لیگل اوبلیگیشن، قانونی ذمہ داری آپ کی، لیگل اوبلیگیشن. ایگریمنٹ ہمیشہ لیگل ہونا چاہیے، جس کو کورٹ بھی ایکسیپٹ کرے، کورٹ آف لا بھی ایکسیپٹ کرے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ جس کو قانون پوری نہیں کرتا. مثال کے طور پر اگر آپ پراپرٹی کا لین دین کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی قانونی چیز بیچ رہے ہیں، تو وہ تو ایک لیگل اوبلیگیشن آپ کی مکمل ہوئی. اگر آپ کسی کے ساتھ، جیسے میں ایک مثال کے طور پر کہتا ہوں، کوئی منشیات کا کسی کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں،
تو یہ لیگل آبلیگیشن پہ پورا نہیں اترتا، کیونکہ یہ انلیگل چیز آپ بیچ رہے ہیں. تو ہمیشہ کانٹریکٹ میں لیگل آبلیگیشن ہونا بہت ضروری ہے.